نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچئے کہ وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھنے کی اگر اتنی بڑی فضیلت ہے تو وضو کی اپنی کتنی فضیلت ہوگی۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ وضو صرف نماز کی شرط ہے اور ہم اس وضو کی طرف دھیان نہیں دیتے، جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ میں مسجد جاتے ہیں کہ نماز نہ نکل جائے اور تیزی سے وضو کر کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور وضو بذات خود بھی ہمارے دین میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں طہارت و پاکیزگی کا کیا مقام ہے۔ یہ وضو ہمیں جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پر بھی پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں، پاؤں میں، چہرے پہ جو بھی مٹی دھول لگی ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے، ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، گرد و غبار ہے، دھول ہے، وہ سب ہمارے ہاتھوں پر، اعضاء پر لگ رہی ہوتی ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو یہ سارے ہمارے اعضاء صاف ہو جاتے ہیں اور ہمارا جسم جراثیم بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے روحانی فوائد یہ ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور یہ سوچ کر وضو کرتا ہے کہ یہ وضو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور بہت اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، تو اس کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ بات رہتی ہے کہ میں نے وضو اللہ کے لیے کیا ہے، میں اس وضو میں ہوتے ہوئے کوئی گناہ کا کام نہ کروں، اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ کا کام نہ کروں، اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ والی چیز نہ دیکھوں، اپنے کانوں سے کوئی ایسی بات نہ سنوں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہو، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ اسی طرح یہ وضو آخرت میں بھی ہمارے لیے بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، قیامت والے دن میں اپنی امت کو وضو کے نشانات سے پہچانوں گا، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو تم میں سے جو شخص اپنے ہاتھ، پاؤں، چہرے کو چمکا سکتا وہ ضرور اس کو چمکائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور مسجد کی طرف جانا اس کا نماز کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر جو وہ مسجد کی طرف لے کر جا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اس کے ایک گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ وضو دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدے کا باعث ہے، یہ وضو آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدے کا باعث ہے، اور یہ بحیثیت خود ایک عبادت ہے۔ اس وضو کو انتہائی توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پورا دن وضو کی حالت میں رہے، یہاں تک کہ رات کو جب وہ سو رہا ہو جب بھی وضو کرے، اور یہ سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔